ہر انسان جب اپنی اپنی آرزو اور خوشیوں سے جڑ کر اپنے رب کو بڑی امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کی ہر خواہش اللہ کے سامنے بڑے ایمان سے بیان کرتا ہے تو اکثر اس کا دل بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستا رہا ہے کیا اللہ اسے عطا کرے گا یا نہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے نا تو یہ چار خاص اشارے تمہارے سامنے ضرور لاتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو کہ معجزے ہوتے ہیں اور ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوا لیتے ہیں۔ اور پہلا عمل اللہ پر توکل ہے۔ یاد کرو، توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی نوح پار لگوا دیتا ہے۔ جب تم اللہ پر توکل کرتے ہو نا تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس طرح نہ کہو کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، بلکہ اپنی طرف سے عزم اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ جس من چاہی چیز کا خیال تمہیں بار بار ستا رہا ہے کیا وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینا چاہتا ہے، تو پہلے ایک بات ضرور جان لو کہ ہر صورت کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ اس کو منتخب کرو جو تمہیں سچائی اور اچھائی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے اور جو تمہیں مصیبت سے باہر نکال سکتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ لوگوں کے سخت رویوں اور ان کے دھوکوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ زندگی کو رب کی امانت ہے، تم سب محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا مالک ہے۔ اور سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور اللہ سے دعا بھی کریں تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ تمہاری دعا تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ یہ ہے کہ جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھاؤ سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہارو، چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہوں، تم اپنا سفر جاری رکھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو خوبصورت معجزے بھی تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اور اگر تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا اور صاف جاننے والا ہے۔ یاد رکھو تمہاری قسمت کا لکھا ہوا چل کر آتا ہے، اگر وہ نہ آئے تو تمہیں وہاں بلا لیا جاتا ہے جہاں سے تم سوچنا ختم کر دیتے ہو نا، وہیں سے اللہ کی تدبیروں کا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور جو چیز تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی نا وہی تمہاری قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے آسمان کی اور رات کے نمودار ہونے کی، کوئی جان ایسی نہیں جس پر وہ نگہبان نہ ہو۔ جانتے ہو اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا، ہاں اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں نا ان کے درجات بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا اور تیری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اور جانتے ہو اللہ کن لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے، اس کا اشارے کیا ہے؟ یاد رکھو جس طرح دل کا خالق کے کائنات سے گہرا تعلق ہے نا، بالکل اسی طرح تہجد کے وقت کا بھی خالق کے کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں اپنے قریب کر اور وہ تمہاری فریاد بڑی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو وہ ہے ہی عطا کرنے کا دروازہ۔ تو اگر آج تمہاری پسندیدہ چیز کی طرف تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خود مانگنے کی توفیق عطا کی ہے
وہ اعلیٰ ظرف اور مہربان رب بہت جلد تمہاری مشکلوں سے ان کا حل نکال کر ممکن کو ممکنات میں بدلنے والا ہے۔ اور جانتے ہو کہ تمہاری پسندیدہ چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم زمین و آسمان کے مالک کے آگے بے بس ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہو تو وہ مہربان تمہارے بند لبوں کی اور گرتے آنسوں پر مہربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے موجوں کے ایسے در کھولتا ہے جو تمہیں خوشیوں کا جہاں اور حیرتوں کا سارا سما تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی دعا قبول نہیں فرما رہا تو یاد رکھنا کہ اللہ اپنی عطاؤں میں فیورٹزم نہیں رکھتا کہ فلاں کو دینا ہے فلاں کو نہیں۔ وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس کی خاطر صبر کر لیتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ غیب سے اسے ایسی عطائیں نصیب کرتا ہے جو اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بے شک جب وہ رحمان عطا کرتا ہے تو بڑے کمال کی عطا کرتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہاری من پسند چیز ملنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں؟ جان لو کہ تمہاری سوچ ہی تمہارا اصل ہستی ہے، کیونکہ جب تم ناممکن وسوسوں سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو تو شیطان تمہاری سوچ پر غلبہ پا کر اس رحمان رب سے نا امید کرنے لگتا ہے تاکہ تم تاریکیوں میں بھٹک جاؤ۔ اگر تم اپنی زندگی میں موجوں کی تلاش میں ہونا تو یہ دو باتیں ذہن نشیں کر لو۔ یاد رکھو خدا کی خدائی میں عجائب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جس طرح تم نگاہ ڈالو اس طرف اللہ کے قدرت کے کرشمے غیر معمولی واقعات کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کچھ مانگو اور وہ تمہیں نہ عطا کرے؟ جانتے ہو جب تم ناممکن مانگتے ہو نا تو وہ رحمان تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو محبت، دولت، رزق، وسیع تر خزانے اللہ کی طاقتور ترین حصار میں ہیں اور وہ خود تمہارے لیے مدد تیار کیے بیٹھا ہے۔ جب وہ تمہیں دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالفین کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ ان قریب وہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیزوں اور سجدوں میں مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کا شرف بخش کر تمہاری زندگی کو سکون اور راحت کے پیش بہا خزانوں سے بڑھنے والا ہے انشاءاللہ۔